مولانا العظیم معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ناس کا عام لوگوں کو خطاب ہے، ہر خاص و عام کو۔ کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہیں یا ایھا الذین کفروا، لیکن یہاں مطلقاً پوری انسانیت کو خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ وہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی گروہ سے، کسی بھی فرقہ سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو خطاب کیا کہ تم ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، آگ کی پوجا کو چھوڑ دو، چاند ستارے سورج کی پوجا کو چھوڑ دو، تم صرف اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ نے انسان کو عقل عطا کیا، شعور عطا کیا، پھر اللہ نے ایک عقلی مثال دی۔ یہ کوئی نقلی مثال نہیں، عقل کے ذریعے سوچنا چاہیے، بھئی جن بتوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ان بتوں نے ہمیں نہیں پیدا کیا، ہم نے ان کو تراشا۔ عقل نہیں مانتی، بے وقوفی ہے، نادانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں، چاند ستارے سورج کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ بے وقوفی، نادانی اور کم عقلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم عبادت اس غیب خدا کی کریں جس کو نہیں دیکھا، لیکن صرف یہ تخیلات میں لے کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، بس وہی میرا معبود ہے۔ وہ کون ہے، کس طرح کا ہے، کہاں ہے، یہ سوال کرنا بے وقوفی ہے۔ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھ سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہی میرا معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، بس اتنا ہی اللہ کی ذات کے بارے سوچنا کافی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہر ایک کو خطاب کیا، اے ہر مذہب، اے فرقے، اے ہر مسلک اور ہر ایک سوچ رکھنے والے انسان، تو یہ سوچ کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی تیرا رب ہے، اور جس نے تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، اسی کی عبادت کر۔ اب ہر ایک عبادت، اب عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ رب تعالیٰ تو اس قدر یعنی بڑی ذات ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہر چیز اس کی بادشاہیت میں ہے۔ کیا اس کی عبادت کرنے سے، ہم اس کی عبادت کریں تو اللہ کو فائدہ ملتا ہے کیا؟ اس نے کیوں لازم کر دی عبادت؟ پھر آگے مقصد عبادت بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ عبادت کرو گے تو کیا ہے، اللہ کو فائدہ ہے یا تمہیں فائدہ ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تم جب بھی عبادت کرو گے تمہارے اندر تقوی کا نور پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی عبادت کرو گے، دراصل عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی طرح سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اب روزے فرض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں فرض کیا اللہ تو نے؟ صبح سے شام تک نہ کچھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ازدواج زندگی کے کوئی خاص تعلقات قائم رکھنے، کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کی وضاحت فرما دی لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ہر ایک عبادت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ متقی پرہیزگار ہونا۔ اسی طرح فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک، اے لوگو، تم میں سے اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہے، برتری اور معیار اس انسان کا ہے، اتقاکم، جو تم میں سے متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اسی طرح فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، سن لو اس بات کو کہ اللہ کے جو دوست ہیں، جو ولی ہیں اللہ کے، انہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمزدہ ہیں۔ پھر آگے وضاحت کر دی کہ اللہ کے ولی دوست ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے دل کے اندر تقوی کا نور ہے، متقی لوگ ہیں۔ ہر عبادت کا بنیادی مقصد تقوی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہی ہے جو متقی ہے، اللہ کا دوست وہی ہے جو متقی ہے۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہر عبادت کا مقصد ہی تقوی ہے۔ اللہ کا دوست متقی کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس کے اندر تقوی کا نور ہوگا وہی متقی ہوگا اور وہی اللہ کا دوست ہوگا۔ تو تقوی کیا ہے؟
تقوی ہے دراصل عام ایک معنی ہو رہا ہے پرہیزگاری. یہ اس طرح سمجھیں اللہ کے خوف میں آ کے، خشیت الہی میں آ کے گناہ کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے. نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، یہ ایمان ہے. روزے رکھنے کا نام تقوی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ دینے کا نام تقوی نہیں ہے. حج کرنے کا نام کوئی تقوی نہیں ہے. یہ اعمال جتنے بھی ہیں یہ تقوی کے لیے کیے جاتے ہیں، یاد رکھیں. اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی. ٹھیک ہے نا. اگر انسان یہ سارے اعمال کرتا ہے متقی نہیں ہے تو یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے. آپ دیکھ لیں گے، آپ دیکھتے ہوں گے کئی ایسے تاجر لوگ ہیں 5 وقت کی نماز ہے لیکن تجارت کے اندر ہیرا پھیری ہو رہی ہے. پھر بھی وہ ایمان والے تو ہیں، مسلمان تو ہیں، متقی نہیں. اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے کبھی. وہ نماز 5 وقت کی پڑھی، تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، دکان پہ جا کر 2 نمبر کی چیز کو 1 نمبر کہہ کر قسم اٹھا کے خرید فروخت کر دی. متقی نہیں ہو سکتا کبھی تو. ٹھیک ہے نا. نماز پڑھی، تسبیح پڑھی، اشراق چاشت پڑھی، باہر نکلا جا کے ملاوٹ کر دی فروخت کرنے والی چیز پہ. خدا کی عزت کی قسم، نہ تو اللہ کا دوست ہو سکتا ہے نہ تو متقی ہو سکتا ہے. اس عبادت کا مقصد تو یہی تھا کہ تو ملاوٹ نہ کرے. ٹھیک ہے نا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ فرماتا ہے نماز کا مقصد یہ ہے کہ نماز تمہیں بے حیائی اور برے معاملات سے روکے گی. ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حسن اخلاق سب کچھ ہے، لیکن وہ ملاوٹ بھی کرتا ہے، تجارت کے اندر ہیرا پھیری بھی کرتا ہے، کسی کی عزتوں کو بھی تکتا ہے. وہ نہ متقی ہے، وہ اللہ کا دوست ولی قطعاً نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں اصل مقصد جو عبادات کا تھا وہ مقصد تو فوت کر دیا، اس نے دفن کر دیا نا. ٹھیک ہے نا. تو جس مقصد کے لیے عبادات کو لازم کر دیا گیا تھا وہ تقوی کا نور ہے ہی نہیں اس کے اندر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ٹھیک ہے نا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اندر فجور یعنی گناہ کی حقیقت کو رکھ دیا کہ یہ گناہ ہے، تمہیں الہام کر دیا، بتا دیا تمہیں کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ میری زندگی کے اندر کیا کیا معاملات غلط ہیں. فرمایا کہ تمہیں بتا دیا اللہ نے کہ یہ غلط ہے. اور فتقوی تمہارے اندر تقوی کا نور بھی رکھ دیا. اس تقوی کے نور کی طاقت سے تم ان گناہوں سے بچ سکتے ہو. جس نے اپنے اس تقوی کی نور کی طاقت سے اپنے آپ کو بچایا اور متقی رہا، پرہیزگار رہا، گناہ سے بچتا رہا، خشیت الہی اللہ کے خوف میں آ کے گناہ کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ملاوٹ کرنے لگا، سوچا کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اسے کہتے ہیں تقوی. ٹھیک ہے. کسی کی عزت کی طرف نظر جانے لگی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، سوچی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اسے کہتے ہیں خشیت الہی، تقوی. ٹھیک ہے نا. تجارت میں بڑا نفع آ رہا تھا ہیرا پھیری کر کے، کوئی نہیں دیکھ رہا، سوچی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور نہیں کیا. تو یہ ہے دراصل تقوی، خشیت الہی. یہ بندہ ہے جو اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے، نمازیں پڑھتا رہے، وہ عبادات کرتا رہے، تسبیح و تحلیلات کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، متقی نہیں ہو سکتا. ہر عبادت کا مقصد ہی بنیادی تقوی تھا نا. ہمارے آج کل معاشرے کے اندر یہی ہے. میں نمازی بھی ہوں، حاجی بھی ہوں، پرہیزگار قطعاً نہیں ہوں، تسبیح کرتا ہوں، اشراق کچھ بھی کرتا ہوں، لیکن میری آمدنی کے اندر، کاروبار کے اندر، ہر معاملات کے اندر ہیرا پھیری ضرور پائی جا رہی ہے. تقوی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اس کو ایمان والا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اعمال کر رہا ہے نا. مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کو مانتا ہے نا. متقی، پرہیزگار اور اللہ کا ولی قطعاً اس کو نہیں کہہ سکتے، نہ یہ ہو سکتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ تقوی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے عبادت کا بنیادی مقصد یہ رکھا تھا کہ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. خشیت الہی میں گناہ کو چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں تقوی. ہم ایک دوسرے کے ڈر سے گناہ کو چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں تو اپنی مثال میں اکثر دے جاتا ہوں. میں ایک خطیب ہوں، ایک امام ہوں، آپ لوگ عزت کرتے ہیں، بڑا ایک آپ لوگوں کے دلوں کے اندر عزت و وقار ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا. اور یقینی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے قطعاً کوئی ایسا معاملہ نہیں کروں گا کہ جس سے آپ لوگوں کے دلوں کے اندر میری محبت کم ہو. تنہ تنہا میں کیا کر جاتا ہوں، لیکن اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، تبصرہ ہوگا. حضرت آپ کے معاملات اس طرح کے سامنے آئے تو آپ کے پیچھے تو ہم نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ مصلی رسول سے ہٹ جاؤں گا نا، اور تو کوئی کچھ نہیں ہو سکتا نا. لیکن وہ خدا جس کے ہاں کل قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے ہر ایک معاملے کے بارے میں اسے پوچھا جانا ہے، وہ خدا دیکھ رہا ہے بے درخوں کے گناہ کر رہا ہوں تنہ تنہا میں.
یہی چیز ہے، وہ کسی بزرگ نے لکھا نا کہ انسان کاش کہ اللہ کو انسانوں کے برابر بھی اہمیت دیتا نا، تب بھی متقی ہو جاتا۔ جس طرح کہ میں اور آپ، چل میں تو ایک اپنا یہ ہوں کہ ایک خطیب ہوں، ایک عالم ہوں، ایک عام سادہ آدمی ہے نا، غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، وہ بھی کسی کے سامنے کوئی ایسی خطا نہیں کرے گا۔ کاش کہ ہم اتنا اللہ کو اہمیت دیتے کہ جس طرح ایک دوسرے کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑتے ہیں، یا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے گناہ کو چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنی اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑتے نا تو متقی ہو جاتے ہیں۔ جتنا ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں کہ یار فلاں فلاں دیکھ رہا ہے یا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ہم یہ ایسا نہیں کریں گے۔ کاش کہ اتنا سوچ میرے اور آپ کے دل میں ہوتی، نہیں یار کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ تھا دراصل تقوی کا نور، یہ تھا خشیت الہی، اور یہ تھا اللہ کا ولی ہونا، اور یہ تھا دراصل متقی ہونا، جو بالکل نہیں پایا جاتا۔ عبادات کا بنیادی مقصد ہی تقوی ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی ہے تو سمجھ لیں کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے، ہمارے اندر عبادت کا اثر پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ہم بہت کچھ کر رہے ہیں عبادات ظاہراً، لیکن ہمارے اندر وہ چیز، وہ تبدیلی نہیں آ رہی، خشیت الہی کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے، ہم ہیرا پھیری نہیں چھوڑتے، ملاوٹ نہیں چھوڑتے، دھوکہ بازی نہیں چھوڑتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، دو نمبر چیز کو ایک نمبر کہہ کر فروخت نہیں کرتے، اور ایسی باتوں سے نہیں رکتے، تو پھر میں اور آپ متقی پرہیزگار نہیں ہیں۔ ہمارے اندر عبادت کا اثر قطعاً نہیں ہے، بس وہ ظاہری ایک اعمال ہے اور ریاکاری ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہماری عبادات کا اثر ہمارے وجود کے اندر کس قدر ہو رہا ہے، میں اور آپ کس قدر متقی اور پرہیزگار ہیں، ہم کس قدر اللہ کے دوست اور ولی بن سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔